السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی تاریخ۔ آج کے دور میں جاسوسی ایک کل وقتی اور عالمگیر پیشے کی صورت اختیار کر چکی ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں مخبر اربوں روپے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کار فرما ہے، مگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جاسوسی کی ابتدائی شکل کیا تھی اور یہ کیسے وجود میں آئی، سنیے اس ویڈیو میں۔ جاسوسی ایک ناگزیر برائی۔ انسان کے جنگ سے آشنا ہونے کے فوراً بعد ہی جاسوسی اور جاسوس معاہدہ وجود میں آئے، جیسا کہ چوتھی صدی قبل از مسیح میں چین کے عسکری ماہرین یا ماہر ینزو نے کہا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے دشمن کے بارے میں بھی اتنے ہی با علم ہوتے ہیں جتنا کہ اپنی ذات کے بارے میں، انہیں زندگی بھر شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ زو مزید کہتا ہے، دشمن کی صلاحیتوں کے بارے میں پہلے سے با علم ہونے کی صلاحیت فوجیوں اور اعلیٰ افسران کو ایسے نشانوں پر ضرب لگانے، کامیابیاں حاصل کرنے اور فتح مند ہونے کے قابل بناتی ہیں جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں اور اس حکمت عملی کے بغیر ناممکن ہے۔ صدیاں گزر گئیں، دنیا بھر کے مایہ ناز جرنیل ان الفاظ کو سچ ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 2018 قبل از مسیح میں ہینیبال کی ایلپس کے راستے اٹلی کی فتح کی بڑی وجہ اس کے توانا ہاتھی یا بہتر ہتھیار نہیں تھے، بلکہ اس ناقابل یقین فتح کی بڑی وجہ سالہ سال پر مشتمل وہ عرصہ جو اس عقل مند جرنیل نے دشمنوں کے علاقے وادی پو سے خفیہ معلومات حاصل کرنے اور ایک بھرپور معلوماتی نیٹ ورک کی تنظیم میں صرف کیا تھا۔ اس کے مخبر اسے ہر دم بدلتے حالات سے باخبر رکھتے، وہ اسے دشمن کی طاقت سے آگاہ کرتے، رومی حکومت کے زیر سایہ بسنے والے لوگوں کی ہمدردیوں سے آگاہ کرتے، موسمی حالات کی اطلاع دیتے کہ کس طرح موسم ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور خوراک اور تازہ پانی کے ذخائر کیسے اور کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جب 13ویں صدی میں چنگیز خان کے منگول لشکروں نے یورپ کو فتح کیا تو وہاں پر پہلے سے موجود مقامی جاسوس جو وہاں تاجروں اور سوداگروں کے بھیس میں موجود تھے، اس کے حملے کے لیے راستہ ہموار کر چکے تھے۔ ہر 25 میل کے فاصلے پر خان کے تازہ دم پیغام رسانوں اور گھوڑوں پر مشتمل چوکیاں، جو تاریخ میں پونی کے نام سے جانی جاتی ہیں، ہفتوں پر مشتمل سفر کو محض 24 گھنٹوں میں بدل کر اسے ہر دم باخبر رکھتیں۔ کئی صدیوں بعد امریکہ میں پونی ایکسپریس اسی طریقے سے متاثر ہو کر تشکیل دی گئی جو انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح جب 1640 میں اولیو کرمویل برطانوی سول وار میں بادشاہ چارلس اول کو شکست دینے میں کامیاب ہوا تو اس کی بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ اس نے شاہی افواج کے برعکس جنگ کے لیے انٹیلی جنس کے کردار کو بہت اہمیت دی۔ اس سلسلے میں اولیو نے سر سیموئیل لیوک کو سربراہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جاسوسی کے پیشے میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے دشمن کے کھانے پینے، سونے جاگنے، حتیٰ کہ ان کی سرگوشیوں کی بھی خبر ہوتی تھی۔ 40 سال بعد مارل بورو کے ڈیوڈ جان چرچل نے ناقدین کو اپنی مشہور زمانہ جاسوسی مہارت کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، ایک بہترین جاسوسی نیٹ ورک کے بغیر جنگیں لڑنا بالکل بے وقوفانہ فعل ہے، مگر یہ نیٹ ورک تشکیل دینے کے لیے بھی بے پناہ اخراجات درکار ہوتے ہیں۔ جان چرچل 1685 میں سیگمور کی جنگ میں ممکنہ مضحکہ خیز ناکامی کو کبھی نہ بھلا پایا، جب ایک مخبر باغی نے ڈیوک آف مون ماؤتھ کو قریبی خیمہ زن شاہی فوج کی طاقت اور اسلحہ کے بارے میں بھرپور معلومات فراہم کر دی، مگر بدقسمتی سے اس خیمہ گاہ کے ارد گرد کھدی پانی کی گہری خندق کے بارے میں بتانا بھول گیا۔
پس ایک رات اچانک حملے کے دوران جتنا وقت دشمن افواج نے غیر متوقع رکاوٹ عبور کرنے میں صرف کیا، شاہی افواج نیند سے بیدار ہو گئیں اور باغیوں کا قلعہ کما کر دیا۔ 9 دن بعد موت کا سر قلم کر دیا گیا۔ جرنیلوں کی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ وہ حکمرانوں سے زیادہ توقعات اور ممکنات پر انحصار کرتے تھے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ ہی سے ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو معمولی قیمت پر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی صدیوں سے دنیا بھر کے فوجی اور جرنیل برطانوی تاریخ کو تباہ کن جنگ کرمینل میں لارڈ ریگن کی ان تاریخی الفاظ کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ پوشیدہ ذرائع سے حصولی معلومات کا طریقہ شریف لوگوں کے نزدیک ایک گھناؤنا فعل ہے۔ برطانوی سلطنت جب خطرے میں تھی تو جاسوسی کو ایک ناقابل نفرت بلکہ قابل نفرت مہم قرار دیا جانے لگا، مگر ملکہ الزبیتھ اول خوش قسمت تھی، اس کی مقرر کردہ شاہی جاسوسوں کو عظیم ترین جاسوسی کا عوامی خطاب ملا، اور یہ شخص تھا سر فرانسس والسنگہم۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پروٹیسٹنٹ عقائد کی حامی ملکہ کو کیتھولک سازشوں اور ابھرتی ہوئی ہسپانوی طاقت سے بچانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ 1588 میں آرمیڈا کو شکست دینے کا سہرا سر فرانسس ڈریک کے سر باندھا جاتا ہے، مگر یہ والسنگہم اور اس کے مخبر ہی تھے جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنا ڈالا۔ جاسوسی کی ابتدائی تاریخ میں والسنگہم کو اس حوالے سے ایک ناقابل فراموش مقام حاصل ہے کہ اس نے خفیہ معلومات اپنے ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کے لیے استعمال کی، حتیٰ کہ جب ملکہ نے اس نیٹ ورک کے لیے معقول فنڈز دینے سے انکار کر دیا تو اس نے ذاتی طور پر یہ اخراجات ادا کیے، لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول میں بالکل بے رحم ثابت ہوا تھا۔ جب ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کی بجائے برطانیہ کے خلاف سازشوں میں ملوث پایا گیا تو والسنگہم نے 3 مخبر بھیج کر اسے خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا۔ ماضی میں بھی بہت سی قوتیں خفیہ اور حساس معلومات کے حصول کے لیے دیگر ممالک میں متعین اپنے سفارتکاروں کی خدمات حاصل کرتیں، مگر والسنگہم نے اس قومی مقصد کے حصول کے لیے کالج کے نوجوان طلباء پر اعتماد کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ملکہ کی زندگی اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک اس کی قریبی رشتہ دار اور کیتھولک حمایت یافتہ ملکہ میری پر کڑی نظر نہ رکھی جائے۔ جلبرٹ جی فورڈ نامی ایک نوجوان کیتھولک جو پہلے بھی والسنگہم کے لیے خدمات سر انجام دے چکا تھا، اس منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا۔ جی فورڈ نے میری کی تمام خفیہ پیغامات حاصل کر کے والسنگہم کو پہنچائے، جس کے باعث اسے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ یہ خاتون ویٹیکن یا کن کیتھولکس کا روحانی مرکز کے خاص منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور اس طرح وہ اینتھونی بیبگٹن کی اس خفیہ سازش کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے تحت ملکہ الزبیتھ کو تخت سے اتار کر میری کو تخت نشین کیا جانا تھا۔ بڑھتی ہوئی ہسپانوی طاقت سے نپٹنا بھی ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی والسنگہم کے ماہر جاسوس کام آئے۔ اس کے ایک مخبر رچرڈ گیئر نے میری کی ایک اسکاٹش حامی کے بھیس میں ہسپانیہ یعنی اسپین کا سفر کیا اور خبر دی کہ تقریباً 150 بحری جہاز جنگی مہم کے لیے تیار ہیں۔ فلورنس میں متعین اینتھونی سٹینڈون نامی اس جاسوس نے ایک ایسا شخص دریافت کیا جس کا بھائی ہسپانوی بحریہ کے گرینڈ ایڈمرل مارکس کے ہاں ملازم تھا، اور اسی کے ذریعے اینتھونی ان خفیہ رپورٹس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں مارکس نے بادشاہ فلپ کو مطلع کیا تھا کہ آرمیڈا کے لیے کتنے بحری جہاز دستیاب ہیں، کتنی بندوقیں ہیں، کتنے ذخائر ہیں، حتیٰ کہ یہ تک معلوم کر لیا کہ ان بحری جہازوں میں
کتنے سپاہی متعین ہیں۔ ایک رپورٹ میں مارکس نے بادشاہ کو یہ بھی مطلع کیا تھا کہ بحری بیڑا 1587 میں روانہ ہوگا۔ یہ رپورٹیں موصول ہوتے ہی والسنگ نے تیزی سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ماہ اپریل میں سر فرانسس ڈریک نے فیصلہ کن معرکہ لڑنے کے لیے کیڈیز کے ساحل پر آتش بحری جہاز روانہ کر دیا اور ہسپانوی جہازوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ جب فلپ نے ان جہازوں کی مرمت کے لیے بڑے بڑے تاجروں سے قرضے طلب کیے تو والسنگھم پہلے ہی ان تاجروں کو مختلف ذرائع سے قرضہ دینے میں تاخیر کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس کے بعد ایک مشہور جوتشی جان ڈی کی مدد سے پورے یورپ میں افواہ سازی کی ایک منظم مہم شروع کی۔ ڈی نے ان قافلوں کے سامنے برات چڑھا کر یہ پیشن گوئی کی کہ 1587 میں آرمیڈا کی روانگی کے وقت سمندر میں برے موسم کی توقع ہے اور آرمیڈا کی روانگی کے دنوں میں شدید طوفان آئیں گے جن کے باعث سلطنت کو بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان تجارتی قافلوں نے پورے اسپین میں یہ خبر پھیلا دی، یہاں تک کہ میڈرڈ میں نفسیاتی شخصیت و ریخت کا عمل شروع ہو گیا۔ جب آرمیڈا کی روانگی کا دن آن پہنچا تو والسنگھم کے مخبروں نے ہسپانوی بیڑے کے مقررہ کردہ بحری راستے کا پتہ لگا لیا اور اس تمام کھیل کے دوران برطانوی فوجوں کو پیشگی حملے کے لیے تیار ہونے کا وقت مل گیا۔ ہسپانوی بحری جہاز برطانیہ کے ساحلوں پر پہنچے تو متوقع طوفان اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ہسپانوی سپاہیوں کے حوصلے پست تھے اور آخرکار الزابتھ کے وفادار بآسانی ہسپانوی حملے کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سلطنت برطانیہ کو اسپین کے خوف سے مکمل آزادی مل گئی، مگر اس عظیم فتح کا موجب اور منصوبہ ساز والسنگھم 1590 میں شدید اسرت کی حالت میں فوت ہوا۔ ایک ہسپانوی مخبر نے لندن سے بادشاہ فلپ کو لکھا، یہاں پر بہت غمناک کیفیت طاری ہے۔ بادشاہ کا جواب کچھ یوں تھا، وہاں بے شک ہی غمناک کیفیت طاری ہے، مگر یہاں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ایسیکس کے ایک قانون دان جان تھرلو کو سیکیورٹی چیف بنا کر سالانہ 70,000 پاؤنڈ کا بجٹ عطا کیا گیا۔ یہ رقم والسنگھم کو ملنے والی رقم سے 20 گنا زیادہ تھی، جس کے بدلے میں اس نے ملک اور بیرون ملک میں جاسوسی کا ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دیا جس کے بارے میں ویٹین سفیر سیگریڈو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی دوسری حکومت نہیں جو برطانیہ کی طرح اپنے حکومتی راز کی حفاظت کرے اور دوسری حکومتوں کی حساس معلومات سے متواتر باخبر رہتی ہو۔ تھرلو نے شاہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے جاسوس ارد گرد کے تمام ملکوں میں پھیلا دیے اور ان پر بے بہا پیسہ خرچ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی جاسوس پیسے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ جلاوطنی بادشاہ چارلس دوم نے کورنوال کو ختم کرنے والے کے لیے 5,000 پاؤنڈ اور خطاب کا انعام رکھا ہوا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ تھرلو شاہی محل میں ہونے والی ہر سازش سے پہلے ہی باخبر ہوتا تھا۔ تھرلو نے یورپ کے ہر دربار میں اپنے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف چند ہی دنوں میں فرانسیسی کابینہ کس طرح مقفل دروازوں میں پائی گئی، کیونکہ یہودی مہاجرین یورپ میں اپنی جلاوطنی ختم ہونے کے بعد مخبروں کی ایک بڑی کھپ وہاں چھوڑ آئے تھے۔ وہ اسی طرح کے واقعات سے نبرد آزما ہونے کے لیے بروقت اقدامات کا حامی تھا۔ اندرون ملک تھرلو نے سلطنت کو 11 اضلاع میں تقسیم کر کے اس کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا اور ہر ضلع کی کمان ایک فوجی میجر جنرل کے ہاتھ تھی۔ نمائندگان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں معلومات فراہم کرنے کی عوض بھاری معاوضوں سے نوازا جاتا تھا اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ لوگ عوام کی ذاتی زندگیوں میں عمل دخل کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ مگر ان تمام تلخ و شیریں حقائق کے باوجود یہ جاسوسی مہم برطانوی تاریخ میں ناقابل فراموش حیثیت رکھتی ہے، مگر بدقسمتی سے 1658 میں کورنوالیس کی
وفات کے بعد یا فوت ہوتے ہی تھرلو کے برے دن شروع ہو گئے۔ 1660 میں اسٹورٹس کی آمد سے 1914 سے 18 کی برطانوی جنگ تک قومی اور بین الاقوامی سطح پر منظم جاسوسی مہم کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، جبکہ دیگر قومیں والسنگھم اور تھرلو کی رکھی گئی بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں قائم کر چکے تھے۔ مزید جاسوسی کہانیاں سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔